बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम तर ज़रूरियात हाजात को अपने ख़जानों से हमेशा पूरा फरमाता रहे, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन इकराम, एक बहुत बड़ा वजीफ़ा और बहुत बड़ा अमल मैं आपको देने जा रहा हूँ, और इसके लोग बहुत ज़्यादा मुतलाशी भी होते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी लोग महसूस करते हैं। एक बहुत बड़ा मसला जो मौजूदा दौर में लोगों के साथ होता है वो है ज़ाती मकान का ना होना, ज़ाती घर का ना होना। अब ज़ाती मकान ना हो, ज़ाती घर ना हो, तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि जिन लोगों के पास अपना मकान नहीं होता उनको कितनी मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। और अगर तो आमदन आपकी बहुत अच्छी है तो फिर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन जो लोग बहुत एवरेज कमाते हैं, माहाना बहुत थोड़े उनकी कमाई होती है, आमदन होती है, उनको डबल डबल काम करने पड़ते हैं, और फिर कहीं जाकर वो अपने घर का किराया और अपना राशन का ख़र्चा या घर के जो अखराजात हैं, बच्चे हैं या बिजली का बिल है, पानी है, तो ये सारे मसाइल उनके फिर जाके कहीं वो भी पूरे पूरे होते हैं। ये नहीं कह सकते आपके बहुत अच्छे होते हैं, बल्कि पूरे पूरे होते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ नज़र आती है वो होता है कि अगर मकान ज़ाती हो, घर ज़ाती हो, तो फिर ये एक बहुत बड़ा ख़र्चा उनका बच सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसा अमल बताऊंगा, अगर आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे असबाब पैदा फरमा देंगे कि आपके लिए ज़ाती मकान का इंतज़ाम हो जाएगा, आपकी आमदन में एक ठीक ठाक इजाफ़ा हो जाएगा, बरकत आ जाएगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपना मकान भी ख़रीद सकते हैं। अमल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और एक बात और कि इस वीडियो को आपने शेयर ज़रूर करना है ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप कहीं से नहीं करना, क्योंकि दो तीन चीज़ें मैंने आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बतानी हैं और जिसको आपने अमल में लेके आना है। इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनन इससे फ़ायदा ज़रूर 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 होगा, ये मेरा पूरा यकीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के ऊपर। इसलिए आप अगर मुकम्मल अमल को समझेंगे और फिर उस तरह करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। सबसे पहली चीज़ जो समझने की है और करने की है वो ये है कि हमारे ऊपर जो हालात आते हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो किसकी तरफ से हैं, हमने ये समझना है सबसे पहले। अगर हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमारे ऊपर हालात अच्छे बुरे, सख्ती वाले या आसानी वाले, आसाइश वाले आते हैं, ये किसकी तरफ से आते हैं, क्या इसमें हमारी अपनी ज़ात का इंतखाब होता है कि हम खुद से इंतखाब कर लें अपने लिए कि हमें हालात कैसे चाहिए, अच्छे चाहिए या हमें सख्त हालात चाहिए, या किसी दूसरे शख्स का इसमें किरदार होता है, या फिर कोई और ऐसी ज़ात है जिसका इसमें इख्तियार होता है, वो हालात को तब्दील करती रहती है। तो नाज़रीन इकराम, बेहैसियत मुसलमान ये हमारा यकीन है और हमारा अक़ीदा है, हमारा ईमान है कि जो भी हमारे ऊपर हालात आते हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, सख्त हैं, बड़ी आसाइश वाले हैं, नरमी वाले हैं, ये सारे के सारे हालात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से होते हैं। वही खालिक़ कायनात हमारे लिए हालात को भेजते हैं, और वो हालात कभी हमारे लिए बहुत आसानी वाले हो जाते हैं और कभी हमारे लिए बहुत आजमाइश वाले हो जाते हैं। और फिर इसमें जब तक हमारा ताल्लुक़ अपने मालिक के साथ रहता है और जिस तरह से रहता है उसी तरह के हालात हमारी ज़िंदगी में आते रहते हैं। अगर तो हमारा ताल्लुक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के साथ बड़ा मोहब्बत वाला होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़ात के साथ बड़ा इताअत और फरमाबरदारी वाला हमारा ताल्लुक़ होगा, तो फिर हमारे लिए हालात भी उतने अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। अगर हमारा ताल्लुक़ अपने मालिक के साथ अच्छा नहीं होगा, हम नाफरमानी की ज़िंदगी बसर करेंगे, गुनाह हमारी ज़िंदगी में, नाफरमानियाँ, मासियत हमारी ज़िंदगी में होगी, तो फिर उनकी नहूसत हमारे ऊपर पड़ती है और हमारे जो हालात हैं वो हमारे लिए बहुत सख्त हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी शिकवा करते हैं कि आमदन तो बहुत होती है लेकिन हमें उतना उससे फ़ायदा नहीं होता, या हमें उससे बहुत ज़्यादा मसाइल हमारी ज़िंदगी में फिर भी रहते हैं। तो उसकी असल में वजह यही होती है कि पैसा बहुत ज़्यादा आ जाना, इससे मसाइल हल नहीं होते। उसके साथ बरकत और अल्लाह ताला की रहमत जब तक शामिल नहीं होती तब तक वो हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। तो सबसे पहली बात हमने ये समझ लेनी है कि हमारे हालात ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हैं, इसलिए हमने अपना ताल्लुक़ अपने मालिक के साथ बेहतर करना है, और उसका जो ज़रिए है, जो ज़राए हैं या अहकामात हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, उनको हमने अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है। जैसे सबसे पहली चीज़ जो हमारे ऊपर बेहैसियत मुसलमान, जब हम कलमा पढ़ लेते हैं, एक मुसलमान की हैसियत से ख़ुद को गर्दानते हैं, तो हमारी जो पहली ज़िम्मेदारी होती है वो होती है नमाज का अदा करना। तो नमाज को सबसे पहले तो अदा करें। अगर आप नमाज अदा नहीं करते, अगर करते हैं तो उसको और ज़्यादा खुशू व खुजू के साथ और ज़्यादा पाबंदी से अदा करना शुरू कर दें। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है सूरह यासीन का पढ़ना।
سورہ یاسین کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ اس کو بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ بہت زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ پہلے اس کو ایک دفعہ پڑھتے تھے، عموماً صبح لوگ جو ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نہیں پڑھا جاتا، تو اس کو آپ نے اگر ایک مرتبہ صبح آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ شام کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر آپ ہر نماز کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو پھر یہ اس سے بھی اور زیادہ فائدے والی بات ہو جائے گی۔ یعنی اس کو آپ نے اس کی مقدار کو بڑھا دینا ہے، آپ نے دوہرا کر دیں، تہرا کر دیں، جتنی بھی آپ کر سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں، آپ نے اس کی مقدار کو بڑھا دینا ہے۔ دو چیزیں میں نے آپ کو ابھی بتا دی ہیں، ان کو آپ نے سب سے پہلے لے کر آنا ہے۔ اس کے بعد ایک تیسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الاخلاص، مختصر صورت ہے اور سبھی کو تقریباً آتی ہے اور سب کو ہی یہ یاد ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوتی ہے۔ سورۃ الاخلاص کو آپ نے پڑھنا ہے اور بہت زیادہ پڑھنا ہے۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، آپ نے بس پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہنا ہے۔ اور جب بھی آپ نے شروع کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے دروشی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے 11 مرتبہ دروشی پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی مرتبہ پڑھ سکے دروشی پڑھ لیں، اور دروشی پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ یعنی اعوذ باللہ کو پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے اور پھر پڑھتے رہنا ہے۔ یعنی آپ اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، کبھی 15 منٹ پڑھ لیا، پھر وقفہ کر لیا، کوئی کام تھا تو اب جب آپ وقفہ کرنے لگیں گے تو پھر آخر میں دروشی پڑھ دینا ہے جتنی مرتبہ شروع میں پڑھا تھا۔ اگر 3 مرتبہ شروع میں پڑھا تھا تو آخر میں پھر 3 مرتبہ پڑھ دیں، اگر 11 مرتبہ پڑھا تھا تو آخر میں پھر 11 مرتبہ پڑھ دیں۔ سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کے اوپر بہت ساری خوشخبریاں ہیں اور بہت ساری بشارتیں ہیں اس کے اوپر۔ اس کو پڑھنے سے مغفرت بھی ہو جاتی ہے، اس کو پڑھنے سے جنت میں محل بھی بن جاتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیے کہ جس کو پڑھنے سے جنت میں محلات بنتے ہیں انسان کے، تو دنیا میں اس کو کیا کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت جو ایک قیمتی چیز ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، دنیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ بھی نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی، تو جب ایک قیمتی جگہ کے اوپر ہمارے لیے اس کو پڑھنے سے اتنا کچھ بنتا ہے تو پھر دنیا میں ہمیں کیوں نہیں ملے گا۔ لیکن جب بھی آپ نے پڑھنا ہے اس کو تصور کے ساتھ اور اس نیت سے پڑھنا ہے کہ مولا کریم اس کی برکت سے جہاں آپ آخرت میں میرے لیے اتنا کچھ مجھے عطا کر رہے ہیں تو اس کی برکت سے دنیا میں بھی میرے لیے آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اور اپنے ذہنوں کے اندر یہی دعا اپنے دل کے اندر دہراتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں۔ آپ دن میں اس کو زیادہ وقت جو ہے اس کو پڑھتے رہیں دن کے اندر، انشاءاللہ تعالی۔ یہ سورۃ الاخلاص جو ہے یہ ایک ایسی صورت ہے، اگر اس کے رموز ہمیں سمجھ آ جائے، اس صورت کے جو راز ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں، تو پھر ہم دوسرے وظیفوں کی طرف جائیں گے نہیں۔ اس کے اندر ہی سب کچھ ہے۔ اس کے اندر اگر آپ رزق کے معاملے میں پریشان ہیں تو سورۃ الاخلاص کا عمل آپ کے رزق کے سارے معاملوں کو حل کر دیتا ہے۔ اگر آپ سورۃ الاخلاص کا عمل کرتے ہیں تو آپ کی نوکری نہیں ہے تو آپ کو نوکری مل جاتی ہے، مکان نہیں ہے تو آپ کا مکان مل جاتا ہے، کاروبار میں آپ کے لیے کوئی برکت نہیں ہے یا کاروبار میں آپ کے لیے کوئی ترقی نہیں ہے، نقصان میں جا رہے ہیں، تو اس کو کرنے سے آپ کا کاروبار بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو قرض دار ہیں، قرضے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ، اور قرضہ اترنے کا کوئی رستہ ان کو نظر نہیں آتا، تو اگر سورۃ الاخلاص کا عمل وہ کر لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ تو قرضہ ادا کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور پہاڑ جتنا قرضہ بھی، جس کو ہم عموماً محاورے میں کہہ سکتے ہیں کہ پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یعنی یہ خالق کائنات کی ایک ایسی بہترین اور ایسا انعام ہے ہمارے اوپر، بندوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، کہ جس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے سارے مسئلے اس میں حل ہو جاتے ہیں۔ تو سورۃ الاخلاص کو کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور یہ کام کرتے ہوئے آپ نے روزانہ فجر کے بعد یا پھر عشاء کے بعد یہ ٹائم آپ نے ایک خاص کر لینا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے لیے ٹائم خاص نہیں ہے، یہ آپ نے پورا دن اس کو پڑھتے رہنا ہے، جتنی آپ پڑھ سکیں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ یعنی اس میں آپ نے ناغہ نہیں کرنا کہ ایک دن تو پڑھ لی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھول گئی اور پھر نہیں پڑھی اور پھر آگے پڑھنا شروع کر دیا، پھر نہیں۔ جب آپ نے شروع کرنا ہے تو پھر اس کو آپ نے مسلسل بلا ناغہ پڑھتے رہنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، سورۃ الاخلاص کو آپ نے کثرت کے ساتھ پڑھنا ہے، بغیر شمار کیے ہوئے، اور بغیر اس میں نہ کوئی جگہ کی پابندی ہے نہ ہی کوئی ٹائم کی پابندی ہے، آپ نے بس اس کو پڑھنا ہے۔ اور آخری چیز جو میں اس کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے سورۃ الکوثر۔ سورۃ الکوثر ایک ایسی لاجواب صورت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک بڑی مبارک صورت نازل ہوئی تھی، اور جس میں بتایا گیا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب کوثر کیا ہے، یہ اس کے بہت سارے معانی ہیں، ایک بڑی لمبی تفسیر ہے۔ اب وہ ساری باتیں میں یہاں نہیں آپ کو بتا سکتا، بات بہت لمبی ہو جائے گی،
تو یہ خیر کثیر ہے جو آپ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا کی ہے، اور اس کی برکت ایک ایسی ہے کہ اس کو سورۃ الکوثر کا جو عمل ہوتا ہے یہ رزق کے لیے بھی لاجواب عمل ہوتا ہے، یہ دنیا میں عزت کے لیے بھی لاجواب عمل ہوتا ہے، عزت وقار کے لیے لاجواب عمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سورۃ الکوثر کا جو عمل ہوتا ہے، یعنی سورۃ الکوثر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا پڑھنا یہ دشمن سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، دشمن سے ہمیں نجات بھی دلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ اگر آپ کا مکان نہیں ہے تو آپ اس نیت سے بھی سورۃ الکوثر کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو عمل ہے ہمارا یہ اس طریقے سے ہو جائے گا کہ پورا دن سورۃ الاخلاص کو پڑھتے رہنا ہے اور بغیر گنے ہوئے پڑھتے رہنا ہے، جب موقع ملا اس کو پڑھ لیا، 10 منٹ پڑھا، 15-20 منٹ، گھنٹہ پڑھ لیا، جب بھی پڑھتے رہے بس اس کو۔ دوسرے نمبر کے اوپر سورۃ الکوثر جو ہے یہ آپ نے تعین اس کا کر لینا ہے کہ آپ نے کس وقت اس کو پڑھنا ہے۔ آپ اس کو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس کو عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی اور وقت میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اس کو پڑھ سکتا ہوں۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اول، 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے آخر میں، اور پھر آپ نے درمیان میں 129 مرتبہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ 11 درود شریف اول آخر، اور 129 مرتبہ آپ نے درمیان میں سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ بس یہ عمل آپ کر لیں، 41 دن مسلسل بلا ناغہ اسی طرح آپ نے چلتے رہنا ہے، پھر آپ خود دیکھیں گے کس طریقے سے اسباب پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ جس بھی نیت سے آپ کریں گے، اگر آپ مکان کے لیے کر رہے ہیں تو پھر مکان کی نیت سے آپ نے اس کو کرتے رہنا ہے، سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہوئے بھی وہی نیت ہونی چاہیے، اور سورۃ الکوثر کو پڑھتے ہوئے بھی وہی۔ اس کے علاوہ آپ اس کو رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آپ ہر کام کے لیے، ہر جائز کام کے لیے اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس میں ضرور آپ کو کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی، لیکن شرط کیا ہے؟ یقین کامل شرط ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین کامل ہو جائے گا تو پھر آپ کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔